المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے صرف 10 سے 12 منٹ باقی ہیں۔ اس 10 سے 12 منٹ کے اندر آپ حضرات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کن خصوصیت کو بیان کیا جائے، کس کو بتلایا جائے، کس پہلو کو اجاگر کیا جائے، یہ وقت اس کا متحمل نہیں ہے، لیکن جو ضروری باتیں ہیں وہ عرض کر دینی بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث سے بخاری کی شروعات اسی حدیث سے ہوئی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے انسان جس کام کو کرے نہایت اخلاص سے کرے، اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چونکہ وہ کام اللہ کے لیے ہوا ہے اس لیے اس پر اجر ہے، اس پر ثواب کے وعدے ہیں اور اس کی قیمت کے اندر، اور جس کام کے اندر نمائش ہو، دکھاوا ہو، اس کے اندر ثواب کے وعدے نہیں کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص پہ طاقت رکھی ہے، اس لیے آپ حضرات 2 رکعت کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو ایک واجب فریضے کی ادائیگی کے لیے تیار ہوں گے، اس کو نہایت ہی اخلاص سے انجام دیا جائے اور محض اللہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے تیار تھے اور انہوں نے چھری بھی چلا دی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہم مومن کے لیے کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر جانور قربان کریں، اور یہ چیز تمام مذاہب کے اندر، تمام ملت کے اندر اور تمام لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے اللہ کا تقرب اور اللہ کی محبوبیت اور اللہ کی جو ہے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہم سے خوش ہو۔ لہذا اس ارادے سے اور اس اخلاص کی نیت سے آپ یہ عمل کو انجام دیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ساتھ ساتھ ہمارے وطن میں آباد دوسرے برادران وطن کی دلجوئی اور پھر اسے اذیت نہ پہنچے کسی طرح کی ہمارے قول فعل ہمارے عمل سے، یہ بھی ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا پورا خیال کیا جائے اور اس پر توجہ دی جائے کہ ہمارے کسی بھی کام سے، ہمارے فعل سے کسی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو دل نہ دکھے، کسی کو ناراضگی نہ ہو۔ یہ 2 چیزیں بنیاد کی درجہ رکھتی ہیں، لہذا اس پر پورا خیال کیا جائے، توجہ سے عمل کیا جائے۔ بے توجہی، بے ترتیبی، بے اصولی، بدنظمی، یہ بہت ساری
پریشانیوں کو جنم دیتے ہیں، اور پھر اپنے اور اپنے سے نیچے والے لوگوں کا پورا خیال کیا جائے، توجہ دی جائے، ماں باپ کی رضا خوشنودی کی طرف توجہ دی جائے۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ حضرات 2 رکعت نماز کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کر لیں اچھی بات ہے، اگر نہ بھی کریں تو کم سے کم سوچ لیں کہ عید کی نماز، بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر آنا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر نیت کرنی ہو تو اس طرح کریں کہ 2 رکعت نماز واجب پڑھتا ہو بقرعید کی، پیچھے اس امام کے 6 جائز تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر۔ تو جب امام اللہ اکبر کہیں تو آپ جو ہے ہاتھ کو اس طرح سے باندھ لیں، پھر جو ہے وہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر جو ہے 2 بار اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، تیسری بار میں ہاتھ کو باندھنے کا، پھر ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ امام پڑھے گا، آپ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ پھر سورۃ فاتحہ کوئی سورت کو ملانے کے بعد جب رکعت پوری ہوگی تو پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس میں آپ سورۃ فاتحہ اور اسی طرح سے سورت ملانے کے بعد 3 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چوتھی بار بغیر ہاتھ کے اٹھائے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ نماز پوری کریں گے امام صاحب، آپ لوگ سن کریں، بعد میں خطبہ ہوگا، پھر اپنے گھروں کو روانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عید اور عید قربان کو تمام اہل اسلام کے لیے، تمام عالم کے لیے، اور خاص طور سے ہمارے ملک عزیز بھارت کے لیے امن و امان، آشتی، بھائی چارہ، خیر سگالی، اتفاق اور اتحاد اور بھائی چارے کو اللہ تعالیٰ فروغ عطا فرمائے، سبوں کو سیدھی فرمائے۔